الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عظیم المرتبت پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور میرے آقا کے درود اور سلام پڑھنے کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ تو آج میں بھی آپ کو برکت کے لیے، اپنے کلام اور محفل کے برکت کے لیے، آپ کی ذات عظیم المرتبت پر درود پاک پڑھنے کے لیے ایک حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک عافیت کے دروازوں میں سے اس کے اوپر ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ناظرین، محفل کی برکت کے لیے اور کلام اور بیان کی برکت کے لیے آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی طبیبی مرشدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا تھا رمضان المبارک کے فیوز اور برکات کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اپنے عنایات کو روزہ داروں پر نچھاور فرماتا ہے، اور اس قدر نچھاور فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ نہایت بدبخت ترین انسان ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو یہ مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنی جنت کو نہ لے سکے۔ تو یہ وہ دعا تھی جو حضرت جبرائیل امین نے مانگی، اور میرے آقا نے اس پر آمین فرمایا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے آقا کی ذات پاک نے جو فرمایا وہ ہمیشہ سے سچ فرمایا۔ جسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر شک ہو کسی کو بھی، وہ کبھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس اپنے مومنین بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے جنت، اور جنت میں پھر مختلف درجے ہیں، مختلف قسم کی جنتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اللہ پاک یہ جو جنتیں ہیں، اللہ پاک اول یعنی ایک رمضان ختم ہوتا ہے تو اس دن سے لے کے اگلے رمضان کے آنے تک اس جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جنت کا تو کیا ہی کہنا، اور وہ جنت اس کا تو پھر اور کیا کہنا کہ جو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے، اور بالخصوص رمضان والے روزے داروں کے لیے اللہ پاک اس جنت کو سجاتا ہے۔ پھر ان کے استقبال میں جنت کیا کہتی ہے، اور اس میں حوریں آپ کے آرزو کر رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک اپنی رحمت سے کرے کہ اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات ہم لوٹنے والے بنیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں، اللہ کی مغفرت کے ہم مستحق ٹھہریں، اور اللہ کی رحمت سے ہم داخل جنت ہوں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ پاک ہمیں پڑوس نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔